والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تحریمات، تکبیرات اس اللہ خالق ارض و سما کے لیے جو اعلیٰ عرفہ بلند و بالا ہے. جب تک زمین و آسمان قائم ہے تب تک میرا اللہ قائم اور دائم ہے. وہ الحی بھی ہے، القیوم بھی ہے. وہ ہر اس انسان کی فریاد سنتا ہے جو اس کو خوشی میں پکارے تب بھی، غمی میں پکارے تب بھی. وہ ہر ایک چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز اس کے احاطہ قدرت میں ہے. درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بہکر حسن و جمال امام الانبیاء امام الرسل امام القبلتین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس، روضہ اطہر اور قبر انور پر. معزز برادران اسلام، آج میں جو موضوع آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وقت کی مناسبت سے، وہ سیرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ کی سیرت کے کچھ مختصر سے پہلو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. تفصیل پر جانے سے پہلے کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ سیرت کو سمجھنے میں آسانی ہو. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد کا نام سفیان ہے، والدہ کا نام ہندہ ہے. تینوں ماں، باپ اور بیٹے نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بھائی ہیں، یزید بن سفیان، عتبہ بن سفیان اور عتیبہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہم. آپ کی 3 بہنیں ہیں. ایک ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جناب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. دوسری آپ کی بہن ام حکیم بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہا. تیسری عزہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد 3 بیٹے ہیں، یزید بن معاویہ، عبداللہ بن معاویہ اور عبد الرحمن بن معاویہ رضی اللہ عنہ. آپ کی بیوی میسون بنت بہدل ہے. آپ کی عمر تقریباً 78 برس تھی اور آپ کا دور حکومت تقریباً 19 سے 20 سال رہا ہے. سن 41 ہجری سے لے کے سن 60 ہجری تک آپ نے حکومت کی ہے.
آپ کی حکومت کے اندر اسلام تقریباً آدھی دنیا تک پھیل گیا تھا۔ مورخین نے بعض نے 64 اور بعض نے 65 لاکھ مربع میل لکھا ہے، یعنی آدھی دنیا کا حکمران۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خال المومنین بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں سیدنا امیر معاویہ کا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کا خال المومنین کا تذکرہ ہے، مسلمانوں کے مومنوں کے ماموں، کیونکہ آپ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھیں، اور دوسری طرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذخیرہ حدیث کے اندر کل 163 روایات مروی ہیں، جن میں متفق علیہ بھی روایات موجود ہیں۔ آپ کی نماز جنازہ ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق کے اندر پڑھائی تھی۔ آپ کی تدفین بھی دمشق میں ہوئی، باب الصغیر کے اندر، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتب وحی کا شرف بھی حاصل ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ سورہ حجرات سے لے کے آخر تک جتنی صورتیں ہیں ساری سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر کی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 5ویں پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب نامہ مل جاتا ہے۔ یہ وہ مختصر سی ان کی ہسٹری ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے جن کے متعلق لوگ تبرہ کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور ان کو ان سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ چونکہ آج 19 رجب ہے، 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، اور 60 ہجری 22 رجب کو آپ کی وفات ہوئی تھی۔ اور یہ ہمارے دوست و احباب 22 رجب کو کنڈے بھرتے ہیں خوشی مناتے ہوئے، اور منسوب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کرتے ہیں۔ برکیف وہ میرا موضوع نہیں ہے، موضوع صرف یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جس شخصیت کا آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا شرف بخشا ہے۔ میں حدیث کے اندر پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور محبت کے اندر آخری حد تک چلے جاتے تھے۔ یہ سعادت کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ذمے ایک کام لگایا ہوا تھا۔ وہ کام یہ تھا کہ جتنے باہر سے مہمان آتے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیے ہوئے تھے کہ آپ نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کے رہنے سہنے کا، ان کے کھانے پینے کا مکمل اہتمام آپ نے کرنا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی شخصیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے کوچ کر گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ اس دور کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ اٹھا تھا وہ مانعین زکوٰۃ کا تھا، اور دوسرا فتنہ وہ مسیلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کا فتنہ تھا۔ تو اس فتنے کے قلع قبع کرنے کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کرنے والے بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
پھر ان کا دور گزرا، آگے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور کے اندر فتوحات ہی فتوحات ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ کردار فتوحات میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حتیٰ کہ جنگ یرموک ہوئی، اس جنگ کے اندر بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ دور گزرا، اب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ یہ دور، وہ آپ نے حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جو سمندر کے اندر، دریا کے اندر جو سب سے پہلے جہاد کرے گا، بحری جہاد، وہ اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ واجب کا لفظ بولا ہے، حدیث کے اندر لفظ ہے کہ اس شخص کے اوپر جنت واجب ہے، اور اس کا سب سے زیادہ کردار ادا کرنے والے، اس لشکر کو لے کے چلنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں سے بڑی لڑائیاں کی ہیں۔ تقریباً مورخین نے لکھا ہے کہ 16 لڑائیاں ہوئی ہیں۔ ان 16 میں سے سیدنا امیر معاویہ نے سب میں فتح حاصل کی ہیں، اور سارے کے سارے ان کے علاقے وہ فتح کر کے اسلام کے اندر داخل کیے۔ اور پھر 49 ہجری کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پشین گوئی کی تھی، فرمایا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اس کے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ اور اس کے اندر یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہوا ہے کہ انہوں نے قیصر کا شہر قسطنطنیہ کو فتح کیا ہے۔ اور یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتاب و حساب کا علم عطا کر دے اور ان کو عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ دعا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جب ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ جاہل قسم کے لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تانے کستے ہیں۔ ہم حوالوں کو جانے بغیر، اپنی تحریر پڑھے بغیر آ جاتے ہیں، جی یہ دیکھیں اس بندے نے سوشل میڈیا پر بیٹھ کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بات کی ہے، آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ ہمارا موقف وہ ہے جو قرآن کا موقف ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ پہلا دروازہ ہے جس کو یہ نام نہاد جاہل قسم کے لوگ لے کر کے اس دروازے کو کھول کے، اس پردے کو کھینچ کے دوسرے صحابہ پر تان و ستم کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں صحابی جب اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس فیصلے کی خلاف ورزی کرنے والے؟ جب اللہ نے کہہ دیا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ وہ لوگ سبقت لے جا چکے ہیں۔ کون لوگ؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وہ مہاجر ہیں، وہ انصار ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، کیوں؟ انہوں نے نیکی کی پیروی کی ہے۔ جب انہوں نے نیکی کی پیروی کی ہے، نیکی کو چنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے یہ راضی، اللہ ان سے راضی۔ پھر یہاں اللہ نے بس نہیں کیا،
اللہ فرماتے ہیں جب میں ان سے راضی ہو چکا ہوں نا تو اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے میں نے ایسی نہریں تیار کی ہیں جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ خالدین یہ بھی ہمیشہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ابدا یہ بھی ہمیشہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور اللہ نے یہاں بس نہیں کی، فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ تو ایک دعا ہے نا، اللہ کے رسول نے ایک دعا اور کی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، جس کے لیے اللہ کے پیغمبر دعا کر رہے ہوں وہ شخصیت چھوٹی نہیں ہو سکتی، اور دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کی جا رہی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول بھی کیا، اور قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر یہ جو آدھی دنیا کے حکمران آپ دیکھتے ہیں نا، کہ آپ اپنی مورخین کی کتابوں کو جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا شخص وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ ایک دعا میں اور آپ کرواتے ہیں، ایک دعا میرا نبی اپنے رب سے کر رہا ہے، نبوت والی زبان سے الفاظ نکلے ہیں، وہ میرا خالق کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کے لیے ہادی بنا دے، ہدایت یافتہ فرما دے، اور اس کے ذریعے دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ کیسی پرحکمت برے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے عطا کیے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر روایت، فرمایا اول ھذا الامر نبوۃ و رحمہ، اسلام کا اول دور نبوی دور جو ہے وہ رحمت کا ہے، اور اس کے بعد ثم یکون خلافۃ و رحمہ، اور اس کے درمیان جو خلافت کا دور ہے وہ بھی رحمت کا دور ہے۔ خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوئی ہے، جس کو بادشاہ دور کہتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت کا جب دور شروع ہوا ہے، ملوکیت شروع ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی رحمت کا دور ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت اور ملوکیت رحمت تھی، یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں، اور صحابی کے متعلق مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے اور اس کے کان چکنے ہونے چاہیے کہ کوئی بھی بات کرے گا ہم نے ان کا دفاع ہی کرنا ہے، اگرچہ کوئی ان کی کمیاں کوتاہیاں بیان کرتا ہے ہم نے اس پر کان نہیں لگانے، ہم نے اس بات پر کان لگانے ہیں کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان اللہ نے لیا ہے اور اللہ نے ان کو امتحان میں کامیاب کیا ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ عطا کیے ہیں کہ اولئک لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت عظیم ہے۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے اس زمین کے اوپر انبیاء اپنے بندوں کے دلوں پر دیکھا تو سب سے زیادہ جو اللہ کو دل پسند آیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تھا۔ اللہ نے ان کو اپنے لیے رسول منتخب کیا، فرما لیا، اور ان کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا
تو اللہ کو جو سب سے زیادہ دل پسند آئے تمام لوگوں میں سے انبیاء کے بعد، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل تھے. اور جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین پسند کر رہے ہیں، اب ان کو اگر کوئی نکارہ کہے یا ان پر کوئی تبرہ کرے، ایک مسلمان کا ایمان یہ کیسے گوارا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کو سن کر اس پر کان لگاتے ہیں، اور کان لگانے کے بعد ان کے اندر یہ جسارت اور یہ ہمت آ جاتی ہے. اللہ کرے کہ ان کی یہ ہمت ماند پڑ جائے جو یہ اتنی جسارت کرتے ہیں کہ وہ پھر اس پر دلیلیں تلاش کرتے ہیں کہ صحابی کے خلاف ہمیں کوئی قول، کوئی دلیل مل جائے کہ ہم اس پر سب و شتم کر سکیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی شخصیت نہیں ہے. سیدنا اوفا بن عمران رحمت اللہ علیہ سے کسی نے آ کے پوچھا، آپ امیر معاویہ اور عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے افضل کس کو سمجھتے ہیں؟ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ آپ جانتے ہیں بہت بڑے حکمران گزرے ہیں، عادل حکمران گزرے ہیں، لیکن یہ تابعی تھے. اوفا بن عمران رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو گرد و غبار اڑتی ہے اور وہ سیدنا امیر معاویہ کے ناک میں داخل ہوئی ہے، وہ گرد و غبار کے برابر بھی سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نہیں ہے. اتنا مقام ہے صحابی کا. صحابی کا مقام اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ رکھا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اپنے اللہ سے راضی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے حکم دیا کہ جاؤ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لاؤ. کہتے ہیں میں گیا، آپ کھانا کھا رہے تھے، میں واپس آ گیا، کہا اللہ کے رسول وہ کھانا کھا رہے ہیں. فرمایا جاؤ پھر معاویہ کو بلا کے لاؤ. وہ پھر گئے تو سیدنا معاویہ کھانا کھا رہے تھے، آپ کو پھر حکم دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ بڑا حساس تھا. حالانکہ اگر کوئی ضرورت ہوتی تو اللہ کے رسول کسی اور کو بلا لیتے. آپ نے اس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتب وحی مقرر کرنا تھا. یہ کاتب بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط بھی لکھا کرتے تھے. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو ایک وتر نماز پڑھا کرتے تھے. اب اس مسئلے کو یہاں ہم بیان کرتے ہو کہنا جی یہ تو فتنہ ہو گیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے کہ وہ ایک وتر بھی پڑھا کرتے تھے. 3 وتروں کی بھی روایت بھی ہے. اچھا 3 تک ہم بس کر دیتے ہیں، وتروں کی روایات 5 7 9 کی بھی ہیں، اس پر کوئی بات نہیں کرتا. جب ایک کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی انہوں نے کیا کر دیا، ایک وتر پڑھا. بھئی 5 کا ذکر بھی ہے، کبھی 5 بھی پڑھ لیا کرو، 3 پر کفایت کیوں کرتے ہو؟ تو لہذا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، اور یہ روایت مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے. اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے بعد جو سب سے کامیاب دور حکومت گزرا ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلف صالحین کی نظر میں جو نیک لوگ ہیں، جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان کی نظر میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کیسی تھی؟ وہ فرماتے ہیں قصیبہ بن جابر جو آپ کے رضائی بھائی تھے، جس کا دودھ آپ نے پیا ہے اس کا قصیبہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دودھ پیا تھا. وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ ان سے بڑھ کر نہ میں نے کوئی بردبار دیکھا ہے، ان سے بڑھ کر نہ کوئی میں نے سنجیدہ آدمی دیکھا ہے، اور ان سے بڑھ کر میں نے نہ کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو جاہلیت سے بہت زیادہ دور ہو.
سیدنا امیر معاویہ، یہ سیر اعلام النبلاء تاریخ کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر یہ قصیبہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ درج ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک آزمائش ہے، وہ اس طرح کہ جو بھی انہیں بری نگاہ سے دیکھے گا وہ اپنے اعمال کو تباہ و برباد کر لے گا، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں ہی درج کرے گا۔ حالانکہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، یہ کبھی کسی کو نہ ڈانٹا کرتے تھے نہ مارا کرتے تھے۔ انہوں نے دو آدمیوں کی بے حرمتی کرنے پر لوگوں کو سزائیں دی ہیں، ایک سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اور ایک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جس نے بھی زبان درازی کی ہے، سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور حکومت کے اندر اس کو سزا دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جس سے آج ہمارے بہت سارے لوگ انجان ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت کے اندر باقاعدہ مردم شماری کا نظام، ایک نیا محکمہ قائم کیا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بیت اللہ شریف کے اوپر جو چادر غلاف پڑا ہوا ہے، اس کو بہت خوبصورت انداز کے اندر بنا کر کے ایک جدت کے ساتھ اس کے اوپر ڈالا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت کے اندر تمام جو مساجد صحیح تعمیر ہونے والی تھی ان کی نئے سرے سے تعمیر نو کر کے عوام کے لیے ان کو خوبصورت بنایا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت کے اندر دمشق کے اندر مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، لوگوں کے لیے ایک ہسپتال کو قائم کیا تھا، یعنی رفاعی کام بھی کیا کرتے تھے۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہروں کے نظام کو آپ نے بہت زبردست طریقے سے قائم کیا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ نے نئے شہر آباد کیے، ان میں لوگوں کو بسایا، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاک کا جو نظام تھا اس کے اندر جدت لائی، بہت زبردست اس نظام کو قائم کیا۔ عدلیہ کے نظام کے اندر سیدنا امیر معاویہ جدت لے کر کے آئے۔ بہت سارے ایسے محکمے ہیں جس میں آپ نے فوجی جو محکمے بنائے تھے، چھونیاں بنائی تھیں، ان کے اندر جو فوجیں موجود تھیں ان کے آپ نے وظیفے بہت اچھے خاصے مقرر کیے تھے۔ اور آپ نے یہی نہیں، آپ نے سردی کی فوج الگ بنائی تھی، گرمی کی فوج الگ بنائی تھی۔ آپ فوجیوں کی کفالت نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے اہل خانہ کی بھی کفالت کیا کرتے تھے۔ ان کے گھر کے جتنی ضروریات تھی وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے پورا کیا کرتے تھے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کو انسان کو پڑھ کے اس کو اپنے لیے عملی زندگی میں لانا چاہیے۔ اور میں پھر خلاصتاً یہی بات کروں گا کہ جو بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتے ہیں، اگر مسلمان اس پر کوئی ایکشن نہیں لے سکتے تو میری ان سے یہ درخواست ہے کہ خدا را اپنے کانوں کو بھی بند کر لیں اور اپنے منہوں کو بھی بند کر لیں۔ اگر آپ کچھ ہمت اور طاقت نہیں دکھا سکتے پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ جس نے ان پر تبرہ کیا ہے یا سب و ستم کیا ہے، آپ اس کو اگر اچھے طریقے سے جواب نہیں دے سکتے پھر آپ اپنے منہوں کو بند کر لیں اور اپنے ہاتھوں کو وہی روک لیں، یہ نہ اس کو شیئر کرتے پھریں۔ جہاں تک وہ بات جائے گی آپ اس گناہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اور آپ اگر ہمت اور طاقت نہیں رکھتے، آگے بات سننے سے اپنے کانوں کو روکیں، ان کے اندر روئی داخل کریں۔ تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے
کہ جب اللہ نے اپنا فیصلہ کر دیا ہے ہمیں اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے، اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ سارے صحابی ہمارے لیے معتبر ہیں۔ میں آپ کو ایک بات آخری کر دوں، آج ہم تک جتنا دین پہنچا ہے وہ سارا کا سارا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بدولت پہنچا ہے۔ اگر آج صحابہ نہ ہوتے، وہ صحیح طریقے سے ہم تک دین نہ پہنچاتے، آج ہماری حالت ایسی ہوتی جیسے بارڈر کے پار لوگ بیٹھے ہوئے آج لوہے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے مورتیاں تراش تراش کے سامنے رکھی ہوئی ہیں اور ان کے سامنے جھک رہے ہیں۔ آج ہماری کیفیت بھی ایسی ہوتی۔ یہ ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں کلمے جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور اس کلمے کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، جنہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، اس میں اپنی بھوک کو بھی نہیں دیکھا، اللہ کے رسول سے تعلیمات حاصل کرتے رہے۔ کچھ لوگ ان تحریروں کو لکھتے رہے، الفاظ نبوت سے نکلے ہوئے نبوت سے نکلے ہوئے الفاظوں کو لکھتے رہے اور لوگوں تک صحیح عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ آج تک ہم تک وہ دین پہنچتا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میرا پیغام اور میسج آپ کو یہ ہے کہ خدا را 22 رجب کو جو کام ہوتا ہے آپ اس کے اندر کبھی بھی حصہ نہ لیں۔ کوئی آپ کے دروازے پر کوئی میٹھی چیز لے کر کے آئے، کو خدا را اس کو منع کرنے کی کوشش کریں، بڑے احسن طریقے کے ساتھ، بڑے اولا طریقے کے ساتھ، اخلاق کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھائیں۔ بھئی کل لے آنا، 2 دن بعد لے آنا، 2 دن پہلے لے آؤ، آج کے دن ہی کیوں؟ تو یہ میری آپ سے پھر درخواست ہے کہ اپنے ذہنوں کو وسعت دے کے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ ہر صحابی ہمارے لیے معتبر ہے، ہم اس گستاخی میں نہ آ جائیں کہ کہیں ہمارے اعمال برباد ہو جائیں، ہماری زندگیاں کہیں ایسے گڑھے پر نہ آ جائیں جہاں ہماری ساری نیکیاں گر جائیں، آگے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس اگر کچھ ہے وہ سچا دین ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع ہے، اور اس فہرست میں ہم اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع کیا ہے۔ صرف اس نظریے کے ساتھ کام کیجیے۔ میٹھی چیزیں بازاروں میں بہت ہیں، ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، لیکن ان دنوں سے بچنے کی کوشش کیجیے جن میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے۔ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔